وہی رنگین راتیں، وہی مزے، وہی عیش و عشرت۔ اب لوگوں نے کہا ساری رات عشرت کی، ساری رات رنگین راتیں گزاری، صبح نماز کے لیے اٹھا نہیں گیا، کیا کیا دکھانے کے لیے کہ ابو طالب کا بیٹا کہتا صبح شادی گوار ہے نا، میں نے تجھ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم نے بھی تو لوگوں کو بتانا تھا نا، ہم نے کیا کیا، لونڈی کے سر پہ امامہ رکھا، لونڈی کے سر پہ امامہ رکھا اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ بس میں کسی جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا، میں نے کہا نا یہ میرا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ میرے حسنین کا ذکر، حسنین کی ماں کا ذکر، حسنین کے نانا کا ذکر، حسنین کے بابا کا ذکر، حسنین کے بھائیوں کا ذکر، کائنات میں ان کے غلاموں کا ذکر کوئی شخص اپنی مرضی سے سننے کے لیے نہیں آتا۔ آتا کون ہے؟ جس کو حسنین کی ماں اجازت دیتی ہے۔ اور جو بدبخت یہ کہے کہ میں گزر کے جا رہا تھا اور میں نے حسین کا ذکر نہیں سنا، اس لیے کہ حسین کا ذکر میں سن لیتا، میرے کانوں پہ پڑ جاتا تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا۔ میں نے کہا نکاح ٹوٹتا اس کا جس کا پہلے سے ہوتا، جس کا نکاح ہو ٹوٹے گا تو اس کا جس کا ہوا ہی نہیں، جس کا ہوا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا میں راوی کی بات نہیں کرتا، میں نے کہا ایک کتاب نہیں درجن کتابیں اہل سنت کی اٹھا کر دیکھ لینا، تم کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر سننے سے میرا نکاح ٹوٹ جاتا۔ میں اس لیے نہیں کیا، وہ شیعہ کی بارگاہ تھی اس لیے میں اٹھ کے آ گیا، گزر کے آ گیا کہ حسنین کا ذکر سنتا میرا نکاح ٹوٹتا۔ میں نے کہا میں دنیا کے کسی راوی کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے کسی جھوٹے امام کی بات نہیں کرتا، میں آج اس بارگاہ کے اندر اس ہستی کا حوالہ دے کے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میرا نکاح ٹوٹ جاتا اگر حسنین کا ذکر میرے کانوں پہ پڑ جاتا۔ میں نے کہا میں دنیا کے کسی ولی اور صحابی کی بات نہیں کرتا، کسی صحابی کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا، میں کسی بنائے ہوئے امام کی بات نہیں کرتا، میں اس ہستی کا حوالہ اس بارگاہ کے اندر دے کے جاؤں گا جس کے بارے میں میرا خدا کہتا ہے کہ میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا جب تک میں رحمان نہیں کہتا، میرا محمد قدم نہیں اٹھاتا جب تک میں خدا نہیں کہتا، یہ بولتا نہیں جب تک میں خدا نہیں کہتا۔ میں نے کہا تو کہتا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ جاتا کہ ان کا ذکر سننے سے میرے کانوں پہ اگر ان کے ذکر کی آواز آ جاتی تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا۔ میں نے کہا کائنات کا وہ پہلا محمد مسجد نبوی میں اپنے سارے صحابہ کو بلا کر پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، چھوٹے صحابی سے لے کے بڑے صحابی کو مسجد نبوی میں بٹھا کے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرا رسول میرا محمد مولا علی کو بلا کے کہتا ہے کہ یا علی اس کائنات میں رب نے تیرے دشمن کی سب سے بڑی پہچان یہی بتائی ہے کہ وہ نکاح کی پیداوار ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میرے رسول نے یہ کائنات کے کسی اللہ نے نہیں بتایا، یہ کسی عام راوی کی بات نہیں، یہ میرا رسول کہتا ہے کہ یا علی تیرے دشمن کی پہچان یہ ہے، تیرے دشمن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نکاح کی پیداوار ہی نہیں ہوتا۔ اور تو کہتا ہے میرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کوئی گزر کے بارگاہ سے چلا جائے، وہ جی نکاح حسین کا لفظ آ گیا کانوں پہ پڑ گیا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھائی سنیوں سے کہتا ہوں آپ تو زیادہ تر اور میرے شیعہ بھائیوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، سنی جو سننے کل صبح جو سنے نا تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تم بارگاہ میں جشن سننے چلے گئے، تم نے وہاں پہ حسین کا ذکر اہل بیت کا ذکر، نکاح ٹوٹ گا۔ بھائی جنہوں نے ان کو کیا پتا نکاح کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا نکاح کیا ہوتا ہے؟ بھائی جنہوں نے کائنات کے آقا میرے آقا محمد کریم کے نکاح خان ابو طالب کے نکاح کو نہیں مانا، تیرے میرے نکاح کو کم مانا۔ اس لیے کہ جنہوں نے ابو طالب کے نکاح کو نہیں مانا، جنہوں نے جناب ابو طالب کے پڑے ہوئے نکاح کو نہیں مانا، خدا کی قسم مجھے آج جو بتائے، ہاں آج مولانا صاحبان بیٹھے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے دیوبندی بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، مولانا بیٹھے دیوبند کے، بھائی میں کہتا ہوں خدا کی قسم تیرے میرے نکاح کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ کیا کرے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ایمان نہیں لایا، ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا ایمان نہیں لایا۔ اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی میرا دیوبندی بھائی آج اپنے بیٹے کا نکاح سنی بریلوی مولوی سے مفتی سہیر رضا سے یار محمد ظہوری سے پڑھا لے، میں اس منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا خدا کی قسم، اس منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی بریلوی سے اپنا نکاح دیوبندی میرا بھائی پڑھا لے گا نہیں پڑھائے گا؟
مسلمان نہیں لگتے ہیں؟ میں مسلمان نہیں لگتا، کیوں نہیں پڑھائے گا؟ کیا بریلوی مسلمان نہیں؟ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، مانتا ہے، بھائی اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت کو بھی، قرآن کو بھی۔ بھائی کس کا پیروکار ہے؟ امام ابو حنیفہ کا، امام اعظم کا، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا۔ اچھا تو دیوبندی مسلمان نہیں؟ مسلمان ہے، توحید کو مانتا ہے، مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، مانتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، کعبے کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے۔ بھائی دیوبندی کس کا پیروکار ہے؟ وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار، یعنی بریلوی بھی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، دیوبندی بھی۔ تو بھائی دیوبندی نکاح پڑھائے گا؟ کل کے ساتھی صاحب عقل کی باتیں کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو کر آپ جلوں والی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مسلمان ہے، مسلمان کا نکاح پڑھا سکتا ہے، تو بھائی کل کا ساتھی صاحب یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ نکاح پڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی مسجد میں چلا جائے، وہ کہتا ہے مشرک آ گیا، قبر پرست آ گیا، قبر کی مسجد توڑو، اور کوئی میں چلا گیا وہ کہتا ہے گستاخ رسول آ گیا، وہ مسجد پلید ہوگی، مسجد توڑو۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نکاح پڑھا لیں گے ایک دوسرے سے۔ میں نے کہا بھائی مسلمان ہے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نکاح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ تو خدا کی قسم کہنے لگے دیوبندی نکاح نہیں پڑھائے گا۔ کیوں نہیں پڑھائے گا؟ اس لیے کہ بے شک بریلوی مسلمان ہے، بریلوی حنفی ہے، لیکن نکاح نہیں پڑھائے گا کہ وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور کوئی بریلوی دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے کہا ملا تو نے اپنے رسول کو کمتر سمجھ لیا کہ تو مسلمان ہو کے، کلمہ گو ہو کے، امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہو کے تو کہتا ہے کہ بریلوی نکاح نہیں پڑھا سکتا، کہ بریلوی بریلوی ہے، دیوبندی دیوبندی ہے۔ تو میں نے کہا رسول کو اپنے سے بھی کمتر سمجھ لیا، رسول کو پتا نہیں تھا کہ ابو طالب کا عقیدہ کیا ہے اور میرا عقیدہ کیا ہے۔ تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کہتا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی کرو یا نہ کرو، یاد رکھا کرو میں کھری باتیں کرنے کا آدمی ہوں، سچی باتیں میں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ڈر کے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میری جان چلی جائے گی نہیں چلی جائے۔ رب کی قسم میں پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میری ایک ہی زندگی کا مشن ہے، کائنات ناراض ہوتی ہے ہو جائے لیکن حسنین کی ماں ناراض نہ ہو۔ اسے کہ یاد رکھنا کبھی حسنین کی ماں کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، حسنین کی ماں ایک طرف، اس لیے کہ کوئی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ یاد رکھنا خدا کی قسم اگر حسنین کی ماں راضی ہو گئی رب بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حسنین کی ماں کو راضی رکھنا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، بھائی کبھی نہ کرنا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ہمارا نکاح ٹوٹ۔ اب بدنصیبی کیا ہے، ہماری علماء اہل سنت بیٹھی ہے، مجھے دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی بچیوں کے نام اگر میں نے ان کنیز بن کے اپنی آقازادیوں کے نام پہ رکھ دیے، میں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے معصومین کے نام پہ رکھے، کیا رکھا؟ میں نے بیٹے کا نام رکھا غلام عباس، انہوں نے کہا شیعہ ہو گیا۔ اب مولانا حسین احمد اوان مجھے راستے میں کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم جب میرے باپ نے میرا نام حسین رکھا تو لوگوں نے کہا شیعہ ہو گیا، کہتے میرے بڑے بھائی کا نام رکھا انہوں نے کہا شیعہ ہو گئے۔ اب بدنصیبی یہ ہے کہ جو شخص بھی اہل بیت کی محبت میں نام رکھ لے کہ یہ ان کی محبت میں میں نے اپنے بیٹے کا نام غلام علی رکھ لیا، انہوں نے کہا شیعہ ہو گئے۔ میں نے درود پڑھ لیا، ادھر ان معصوموں کا نام آیا، میں نے سلوات پڑھ دی، میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، وہ جی شیعہ ہو گیا، آل محمد پہ درود پڑھنے سے شیعہ ہو گیا، آل محمد کا نام آیا، ہم نے سلوات کی اپیل کر دی، وہ شیعہ ہو گیا۔ بھائی امام سے علماء سنت بیٹھے، میں کہتا ہوں اگر آل محمد کے جیسے یار محمد زہری کہہ رہا تھا کہ امام شافعی کہتا ہے کہ میں اگر آل بیت کی محبت شیعہ تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، بھائی شافعی تو کسی گھڑی کی مولی ہے ہی نہیں، شافعی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر آل محمد پہ درود پڑھنا شیعت ہے تو خدا کی قسم کائنات میں سب سے بڑا شیعہ اللہ ہے، خدا کی قسم۔ کی منڈی نہیں، میں کہتا ہوں اگر آل محمد کو درود پڑھنا شیعہ ہے۔ مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اب آگا مگر مستی صاحب بھی جلدی میں پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، لیکن جب تک وہ ممبر پہ نہیں آئیں گے ممبر میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہم نے تو کل بھی ممبر نہیں چھوڑا تھا، آج ایسا ممبر آپ کو دے دے، آج کیسے دے دیں آپ کو، کل کیسے دیا؟ بھائی ہم نے تو کل بھی ممبر رسول نے بنایا، رسول نے بنایا، کہاں بنایا؟ مجھے پوری کائنات میں مجھے کوئی بتا دے کہ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے کسی کا ممبر تیار کیا ہو،
सामने कहा कि लोगों देख लो ये अली है, ये अली है, ये अली है, ये अली है। अभी मौलाना पढ़ रहे थे ना कि मैं इल्म का शहर वली उसका दरवाजा, रसूल ने का दरवाजा। अब हमने कहा दरवाजा, इधर रसूल ने का दरवाजा, हमने कहा या रसूलल्लाह आप फिक्र न करें, आप दरवाजा बना दें, दीवारें और छतें हम खुद खड़ी कर देंगे। दीवारें और छतें हम खुद खड़ी कर देंगे, आप फिक्र न करें, आप दरवाजा बना लें। तो अब लोग ये भी तो कह सकते थे ना कि अली को जो कहा, तो अली को कहने का मकसद ये था कि अली कोई और होता नहीं। रसूल खुदा ने कहा देख लो ये अली है, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। आप मुझे फिर बताए, खुदा की कसम कायनात वालों तुम पढ़ देते हो मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कहने वाले में तो बगन बगन कह के अली की वलायत का इकरार कर लिया। पता नहीं बगन कह के कितने जाने वाले भी मौजूद थे, कितने इकरार करके मुगर जाने वाले भी मौजूद थे। मैं कहता हूँ मेरा रसूल जो कह रहा था, इसको खबर नहीं हाशमी के वालिद ने कलम बंद किया, इसको खबर नहीं हाशमी के वालिद ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि ऐ शाह मदीना ऐ यशरफ के वाली सारे नबी तेरे प्यार के सवाल। जाओ शियो सुनियो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे कोई बताए, मुझे कोई बताए। रसूल कहता मैं इल्म का शहर वली उसका दरवाजा है। और मार के सरफ कुरान रखते पूछना कि खबर नहीं हाशमी का वालिद कहता है कि मैं ये लिखा कि ऐ यशरफ के वाली, ऐ यशरफ के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाल। मैं कहता हूँ मुझे कोई बता दो क्या उसने रसूल की शान में कहा? अगर रसूल को कहता ऐ यशरफ के वाली, ऐ शाह मदीना, ये नारे नबी, ये सारे नबी, अगर रसूल को कहता, रसूल को कहता तो ऐ यशरफ के वाली, ऐ शाह मदीना, ऐ यशरफ के वाली, ये सारे नबी तेरे सवाली, तेरे सवाली। अगर नबी को कहते तो खुदा की कसम नहीं कहा ऐ शाह मदीना, ऐ यशरफ के वाली, ये सारे नबी तेरे दर के सवाली। मुझे कोई बता दे कायनात के किसी मजहब के अंदर क्या अली के अलावा नबी का कोई दरवाजा दिखा दे। आपको और नुक्ता बता के जाना चाहता हूँ आला सआदत के लिए मेरी पंजाब बैनुल मज़ाहिब के कोऑर्डिनेटर आज जिन्होंने मिसाल कसूर शहर की इस बारगाह के अंदर हर मजहब हर मसलक के अफराद को बुलाकर इन्होंने साबित किया कि वाकई बैनुल मज़ाहिब ये है। और बैनुल मज़ाहिब का इत्तेहाद का दर्ज हुसैन के दरवाजे पे मिलता है। खुदा की कसम ये दर्ज हुसैन के दरवाजे से मिलेगा, ये उनके दरवाजे से नहीं मिलेगा जो नाम दरसे कुरान का देंगे और मुसलमानों को काफिर काफिर बनाने के लिए करेंगे। भाई कुरान काफिर बनाने के लिए नहीं आया, काफिर बनाने के लिए नहीं, मुसलमान बनाने के लिए आया है। काफिर कहना और बात, अपने दरवाजों पे गैर मुसलमानों को बुलाना और बात। ये हुसैन शाह का दरवाजा है। मैं कहता हूँ आज कसूर शहर के लोगों ये खबर नहीं हाशमी का बाप कहता है खुदा की कसम कि ये नबी ने क्यों कहा, ये कलाम जो उसने लिखा है शाह मदीना यशरफ के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, ये लिखने की जरूरत ही क्या थी? वो कहता